مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان رمضان کریم یا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، پروگرام ہے رمضان کریم اور ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری گفتگو ہوگی روزے کے اسرار و رموز کے بارے میں، کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر یا اس سے آگے پیچھے جو روزے رکھتا ہے تو طبی طور پر اور فزیکلی طور پر انسان کی صحت کے اوپر یا انسان کی رویے اور انسان کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر اس کے اثرات جو ہے وہ کیا مرتب ہوتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر انسان کو جو ہے کن چیزوں کا جو ہے روزہ رکھنے سے جو ہے احساس ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے بہت سارے اسرار و رموز جو ہے وہ روزے کے بیان کیے ہیں، کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ان کو کن کن حقائق سے فیکٹس جو انسان کو جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی روزے کا مطلب الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کہ انسان کھانے پینے اور اپنے ازدواجی معاملات سے جو رکتا ہے۔ تو جب انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو انسان کی شہوانی قوتیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، وہ مغلوب ہوتی ہیں، اور انسان کی روحانی قوت جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام نے نوجوانوں سے فرمایا تھا کہ یا تو تمہیں نکاح کرنا چاہیے، اور اگر تم نکاح نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں اپنی شہوانی خواہشات اور قوت کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے۔ یعنی جیسے انسان روزے رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور اس کی روحانی قوت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے اور انسان کی روح جو ہے وہ توانا ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور روحانیات کو وہ جو ہے وہ زیادہ حاصل کرنے کی اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کی روح جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مجلہ اور مصفہ جو ہے روزے کے وجہ سے بھی ہونے لگ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج اشکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ یہ نصف زہد اور عبادت بندگی کا نام ہے۔ یعنی انسان اگر روزہ رکھے تو گویا فقط روزہ رکھنے سے ہی انسان جو ہے وہ نصف زہد کا فاصلہ جو ہے وہ طے کر لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی چیز سے جو ہے وہ روک لیتا ہے۔ اور دوسری چیز اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو گویا انسان دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی صفت صمدیت کا مظہر بن جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت اللہ الصمد ہے اور وہ ہر چیز سے بے نیاز بے پرواہ ہے، تو انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے، تو وہ انسان بھی گویا کہ اللہ کی صفت صمدیت کا پرتاؤ اور مظہر بن جاتا ہے، اور اسے بھی پھر دنیا کی کسی چیز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ اسی صفت کے ساتھ متصف ہو کر سارا دن اللہ کی محبت میں وہ دیوانہ وار جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے، وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو انسان کو جو ہے وہ صبر کرنے کی جو ہے وہ عادت پڑ جاتی ہے، اور وہ کسی وقت اس طرح کی کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہو جائے زندگی کے اندر تو انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر مصائب کے اوپر صبر کرتا ہے، اور صبر کا اجر کیا ہوتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ان اللہ مع الصابرین، کہ اجر ان کا اجر صبر کرنے والوں کو بے حساب جو ہے رب کائنات جو ہے وہ اجر عطا کرتا ہے، اور اللہ خود ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ کہ انسان کے اندر وہ کسی بھی مصیبت، کسی بھی بھوک اور پیاس کی ایسی زندگی کے اندر کوئی ناگہانی صورت میں جو ہے انسان کو صبر کرنے کا جذبہ بھی انسان کے اندر جو ہے وہ بیدار جو ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اس طرح چوتھا راز یا چوتھی چیز جو علماء نے لکھی کہ انسان روزہ رکھے تو کون سے اسرار و رموز جو ہیں اس کو واسطہ پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اسے معاشرے کے اندر دوسرے غربا، مساکین، فقیر لوگ جن کے کھانے کے لیے جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ان کا احساس پیدا ہوتا ہے، ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ بھوک اور پیاس کتنی سخت چیز ہوتی ہے کہ انسان سے یہ
کسی عام سچویشن کے اندر ٹالریٹ نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی، تو جب انسان خود اس ایکسپیرینس سے گزرتا ہے تو اسے پھر احساس اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی دوسروں کے بھوکے رہنے کا اسے احساس ہوتا ہے اور ان کی تکلیف کا اسے پتہ چلتا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھانے پینے کی صورت میں تعاون کرے، ان کے دکھ درد کو بھی جو ہے وہ اپنا دکھ درد سمجھے اور ان کی تکلیف کا جو ہے وہ احساس جو ہے وہ کرے۔ تو انسان کو پھر یہی وجہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ جیسے چیریٹی کا بھی مہینہ ہے کہ مسلمان اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور ویسے بظاہر اگرچہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو مجھے زیادہ بھوک اور پیاس لگ رہی، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا رزق رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بھوک اور پیاس روزے کی صورت میں جو برداشت کرتا ہے تو انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود گناہ سے بچتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے روحانیات کا نزول ہوتا ہے، تو وہ گناہ سے جو ہے زیادہ سے زیادہ بچا رہتا ہے، رکا رہتا ہے، چونکہ روزے کا مفہوم ہی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ رک جائے۔ اور اگلا سبب جو علماء نے خصوصاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ یہ کہ انسان جب جو ہے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور اس کی بصیرت اور بصارت دونوں ہی جو ہے وہ تیز ہونے لگ جاتی ہیں، اس کی نظر کے اندر جو ہے وہ تیزی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ پیٹ بھر کے کھانا یہ اللہ کو ناپسند ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہبر السمین یعنی موٹا آدمی یا موٹا عالم جو انتہائی بسیار خور ہر وقت کھاتا ہی رہتا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اور سائنسی طور پہ بھی آج جدید سائنس اس چیز کو ثابت کر چکی ہے کہ انسان کو کم از کم سال میں 1 مہینے کے اندر جو ہے بھوکا ضرور رہنا چاہیے۔ جب انسان 1 ماہ تک بھوکا رہتا ہے تو وہ پیٹ کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے، پیٹ کی اور بھی کافی ساری بیماریاں، معدے کی کافی ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے، اور اندر جو جراثیم سال بھر جو ہے جمع ہو چکے ہوتے ہیں ان سے انسان کو نجات ملتی ہے، تو اس کا اسٹامک بھی اسی ورک کرتا ہے اور انسان کے باقی انتڑیاں جو وہ بھی درست ہو جاتی ہیں اور انسان پیٹ کے کینسر سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ چند اسرار و رموز ہے روزے کے جو انسان کو جن سے واسطہ پڑتا ہے، جو کس لیے روزہ جو ہے فرض کیا گیا یا انسان کن کن ایکسپیرینس سے گزرتا ہے، اور گزر کے گویا کہ ایک روحانی پیریڈ ہے جس سے انسان گزر کے اپنے اللہ کے جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔